أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. جزاک مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. مجھے جب غم نے گھیرا، میرا ساتھ سب نے چھوڑا. مجھے جب بھی غم نے گھیرا، میرا ساتھ سب نے چھوڑا. آپ میری مدد کو آئے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. آپ میری مدد کو آئے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میری زندگی کے دامن پہ برس پڑی بہاریں. میری زندگی کے دامن پہ برس پڑی بہاریں. آپ کے درد نے رلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. آپ کے درد نے رلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، ملا رحمتوں کا سایہ. یہ کرم نہیں تو کیا ہے. ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. در مصطفیٰ سے انجم خود آ گیا مگر دل. ہاں، در مصطفیٰ سے انجم خود آ گیا مگر دل 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 کبھی لوٹ کر نہ آیا. یہ کرم نہیں تو کیا ہے. کبھی لوٹ کر نہ آیا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنے اس خوبصورت رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ جتنا ہی ہم بے صبری سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم رحمتیں سمیٹ سکے، برکتیں سمیٹ سکے، اتنی ہی تیزی سے یہ مہینہ گزرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، چونکہ آخری جو عشر ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو کچھ دن بچ گئے ہیں کیوں نہ جلدی سے رحمتوں کی جھولیاں بھر لیں، جلدی سے اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیں، کیوں جازے؟ بالکل، کفارہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، یہ لمحہ جب گزر جائے گا تو پھر اے بندے تو اس لمحے کی تلاش میں ہوگا، تو دور دور تک بھاگے گا مگر یہ لمحہ تیرے پاس دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لمحہ وہ لمحہ ہے جو تجھے نجات دلا سکتا ہے اس جہاں کے عذاب سے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیوں نہیں اس رحمتوں کے مہینے میں، اس خوبصورت مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹ لے اے بندے۔ اور اے بندے، اگر تجھے یہ موقع ملا ہی ہے تو اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے چل، سب کو لے کے چل اور ایک قافلہ بنا اور رحمتوں کی اس برسات میں اپنے آپ کو بھگو دے۔ بالکل جی، اپنے آپ کو بھگو لینا ہی بہت ضروری ہے کہ رحمتوں میں ہم اپنی جھولی اتنی بھر لیں کہ کسی چیز کی ہمیں نہ دنیا میں کمی رہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اور ریڈ نیوز نے ہمیشہ آپ کے لیے خوبصورت سے سیگمنٹس جو ہیں وہ ارینج کیے ہیں تاکہ آپ جو ہیں آپ تک انفارمیشن پہنچائی جا سکے خوبصورت سے مہینے کے حوالے سے۔ اور آج بھی ہمارا جو پروگرام ہے بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں کہتے ہیں نا بچے من کے سچے ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے کچھ معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جلدی سے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور پھر جلدی سے ان سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ میری اور جانزیب کی باتیں وہ لمبی ہوتی جائیں۔ جی بالکل، اور گلستان میں کلیاں ہیں، کلیوں کے ساتھ ساتھ ننھے ننھے پھول بھی ہیں، اور ننھے ننھے پھولوں سے ہم کریں گے بہت سارے سوالات اسلامک کوئز کے حوالے سے، ان کے جانیں گے نالج، اور ساتھ میں ہمارے پاس کچھ بہت ہی زبردست قسم کے گیسٹ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق صدیقی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو سر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر راجہ محمد مشتاق صاحب جو کہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں دی ارکم اسکول اسلام آباد کے۔ کیسے ہیں سر آپ کو رمضان بہت بہت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ جی آپ مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام کا، چونکہ آج کے پروگرام میں ہمارے بچے بھی موجود ہوں گے جن سے اسلامک کوسچنز بھی کیے جائیں گے، تو ان میں والدین کی جو بات ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت ہی کم پرسنٹ میں ہمیں ملے گا کہ جو ان کو اسلامک تعلیمات کی طرف لے کے جاتے ہو، لیکن ادروائز کہتے ہیں کہ بس دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے بچے کو انگریزی بولنی آنی چاہیے، یوٹیوب دیکھنا آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ انٹرو کے اندر فرما رہے تھے کہ یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ جلدی سے ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں رب العالمین کے ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں اللہ رب العالمین اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، کچھ زمانے رب اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، کچھ مکانات اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں رہ کے ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملے گا، لیکن یہی نماز اگر ہم کعبہ شریف کے اندر جا کے پڑھیں تو نماز ایک پڑھیں گے ثواب 1,00,000 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی نماز اگر ہم سرکار کے روضہ انور کے اوپر پڑھیں گے تو نماز ایک پڑھیں گے ثواب 50,000 کا ملے گا۔ دن سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، راتیں سارے اللہ تعالیٰ کی ہیں، مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن رب العالمین نے کچھ مہینے اور کچھ دن اپنی محبت کے لیے چن رکھے ہیں۔ ان محبت میں جو چنے ہوئے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر جو بالخصوص مہینہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ جی صاحب، یہ وہ مہینہ ہے مقدس کہ جس مہینے کے اندر سانس لینا بھی ثواب ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں تو آپ کا سونا بھی ثواب کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ رب کی عبادت کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جن میں ہم اس کا ادب و احترام نہیں کر رہے، اور جتنی جلدی سے ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم بےتاب تھے کہ وہ آئے، تو وہ ہم بہت جلدی سے ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، بچے والدین آپس میں ایک ربط ہوتا ہے۔ جس طرح ہم بچوں کو جس طرح کی ترغیب دیں گے، جس طرح کی تربیت کریں گے، بچے اس طرف جائیں گے۔ بالکل ایسے آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خود جھوٹ بولتے رہیں اور ہمارا بچہ جھوٹ نہ بول لے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ جو چیز کریں گے بچے اسی کو فالو کریں گے۔ ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور بیت سے کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو، جاؤ بیٹا جا کے کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جنزیب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں خود اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جا کے بتاؤ کہ بابا گھر پہ نہیں ہے،
میں بچے کی تربیت کیسے کر رہا ہوں؟ بچے کی تربیت جھوٹ پہ کر رہا ہوں تو لازم بات ہے بچہ جھوٹ بولے گا. اب میں کہتا ہوں کہ میں خود جھوٹ بولتا رہا ہوں میرا بچہ صادق امین بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جہاں دنیا کی تعلیم دیں تو وہاں دین کی تعلیم بھی دیں. اب جب دین کی تعلیم ہم اس کو دیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ والدین کا ادب اور احترام کرنے سے اللہ ثواب کتنا عطا فرماتا ہے. اس سے کیا پتہ کہ والدین کا ادب و احترام کرنے سے اللہ کتنی عزت عطا فرماتا ہے. اس سے کیا پتہ چلے گا کہ والدین کا احترام کروں گا اللہ کتنا مقام دے گا. جب وہ قرآن اور حدیث پڑھے گا پتہ چلے گا کہ یہ والدین کا مقام ہے کہ آقا کونین نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ تب پتہ چلے گا جب مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھے گا. اب جب وہ پتہ کرے گا کہ اب والدین کا مقام، والدہ کا مقام تو یہ ہے کہ جنت ان قدموں کے نیچے ہے، اور والد کا مقام کیا ہے، جب اس کو حدیث سامنے نظر آئے گی کہ والد کا مقام یہ ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے وہ والد ہے. جب وہ والدین کا ادب و احترام تب ہی کرے گا نا جب اس کو قرآن و حدیث کا علم ہوگا. جب قرآن و حدیث کا علم نہیں دیں گے، ہم صرف دنیا کی طرف لے کے جائیں گے، اس کو دین سے دور کر دیں گے تو پھر اس کو تو جنازہ بھی نہیں آتا. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم بالکل دنیا کی تعلیم ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے اس دور کے اندر، تو بالکل ضروری ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم دیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ باہر کسی کنٹری میں تھے تو ان کے والد صاحب کا جہاں انتقال ہو گیا. انہوں نے فون کیا کہ میں چونکہ وہاں سے آ رہا ہوں تو میری فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہے تو آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا. اب وہ کچھ ٹائم انتظار کیا گیا، 3-4 گھنٹے انتظار کے بعد جب وہ بچہ انہوں نے کہا جی آپ جنازہ پڑھا دیں. جب جنازے کا ٹائم ہوا تو وہ بچہ جنازہ نہیں پڑھ رہا تھا، جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھ نہیں رہا، وہ سائڈ پہ کھڑا تھا. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ہم ویٹ کر رہے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنا ٹائم آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن اب ٹائم ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں جنازہ نہیں پڑھتا. سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی مجھے والد نے PhD تو کروائی تھی، میں ڈاکٹر تو بن گیا تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے میڈم، لیکن ساتھ ساتھ دین کو ساتھ لے کے چلیں. اب جب جنازہ پڑھنے نہیں آتا ہوگا اپنے والد کو اگر آپ نے غسل دلوانا ہے تو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا تو پھر تو آپ دیکھیں نا جس کی جو بالکل جو آپ کی دنیاوی تعلیم ہوگی اس کا کیا فائدہ جب آپ کو دین کی جو بیسک چیزیں ہیں وہی آپ کو معلوم نہیں ہیں. اس خوبصورت سی باتوں کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے چونکہ ان کا بھی تعلق ایک تعلیمی ادارے سے ہی ہے، وہ خود رن بھی کر رہے ہیں، تو ان کے تعلیمی ادارے میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں وہ لے کے چل رہے ہیں. تو ان کا کیا کانسیپٹ تھا، اور وہ چونکہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی دیکھ سکتے تھے جیسے باقی تعلیمی ادارے کر رہے ہیں، تو ان سے بھی مزید ہم جانیں گے، لیکن وقت اور بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے خوبصورت مہمانوں کا تعارف کروا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ والدین کا کیا کردار ہے تعلیمی سلسلے میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. بالکل والدین کا کیا رول پلے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک ماہر تعلیم سے ضرور ہم اس کی طرف جائیں گے. پروفیسر راجہ محمد مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ نظام تعلیم میں جو ہمارے والدین کا کردار ہے دینی یا دنیاوی دونوں صورتوں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جان زیب صاحب آپ کا اور محفوظ چودھری آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے. اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری آپ کو رحمتیں نصیب کرے. اس کے ساتھ ساتھ کسی شاعر نے ایک بڑا خوب لکھا ہے کہ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، صبح جب اٹھا تو سر ماں کے قدموں کے نیچے. کیا بات. تو کیا اس میں خوبصورت اس نے بات کی ہے کہ والدین کا اتنا ادب ہے. اس میں ایک ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے اللہ کو اور رب کو دیکھنا ہوگا تو کیسے دیکھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابی رسول صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر
اپنی ماں کی چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھو تو آپ کو اس میں اپنا رب نظر آئے گا. تو یہ والدین کا مقام ہے جس سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنی ہے، جس طرح ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا ویژن ہی ہے خوبصورت دنیا اور بہترین آخرت، جب تک آپ دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ایک سائنسدان تھے ابو علی سینا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے محبت کا مطلب اس دن سمجھا کہ جب ہم 5 لوگ تھے اور سیب 4 تھے، اور جب ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں ہے، تو یہ ماں کا اور ماں کی محبت کا مقام ہے اور والدین کا مقام ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارے اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا خوب نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کیا ان نعمتوں کے ذریعے ہی آج ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں. تو جس طرح آپ کو تعلیمی نظام میں بتا رہا تھا کہ آج کل تھوڑا سا بیک ورڈ اب چل رہے ہیں. جس طرح ایک پرانا تعلیمی نظام تھا، ابھی ہمارے سسٹم میں آپ دیکھ لیں کہ بچے، والدین آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ انگلش میں بات کرے، بالکل، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہمارا دین اور دنیا دونوں میں آگے لے کے چلے. ٹھیک ہے، کتنے بچے میں آپ کو بتاؤں کہ اے لیول ایک لسٹڈ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میں نے خود آپ کو خود میں نے ان سے بات کیا ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا ہے تو ان سے انگلش میں تو وہ بات کر رہے ہیں لیکن ان سے الف بے کی پہچان نہیں ہے. میں نا آپ کو 100% کلیئرٹی بتاتا ہوں. اور انہی کے والدین آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جی بچہ ہماری بات نہیں سنتا، بچے ہماری بات پہ فالو نہیں کرتا. کیسے فالو تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جب آپ بچے کو انگریزی پہ یا ایک طرف لگائے رکھیں گے، دین کی تعلیم کی طرف آپ نہیں لگائیں گے تو بچے نے تو ادب تو نہیں کرنا ہے. تو اس پہ عارف کھڑی میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ علم سیکھیا ادب نہ سیکھیا، اس علم دا کی لینا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ساتھ ساتھ ان دونوں کو چیزوں کو بھی، دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کے چلیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ بچوں کو پہچان ہوگی. جس طرح قاری صاحب نے بتایا ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ والدین کا ادب کیا ہے. ایک جگہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو یہ والدین کا مقام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم ایجوکیشن سسٹم میں ضروری ہو گیا کہ دین اور دنیاوی خوبصورت دنیا اور بہترین آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے، تب بچوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ دو والدین کا ادب اور احترام کیا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا جو رجحان ہے صرف دنیاوی چیزوں پہ. ہمارے جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ بہت سارے والدین آتے ہوں گے ہمارے جو بچے احترام نہیں کرتے، وہ کیسے کریں گے؟ آپ صرف ان کو دنیاوی چیزیں سکھا رہے ہیں لیکن دین کی طرف نہیں سکھا رہے کہ ہمارے دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کتنی ان کی عزت کیسے ہم نے کرنی ہے اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کو وہ اگر غصہ بھی کر دے تو ہم پیار سے. اور یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس نے انگریزی بولی تو میرا بچہ بھی انگریزی بولے گا، اس نے ABC بولی تو میرا بچہ کیوں پیچھے رہ گیا. یہ کمپٹیشن بھی ہے ایک ہمارے معاشرے کا ایک بدنصیبی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دیکھی دوڑ میں بھاگ پڑتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا اپنی قدروں کو ہم نے اس کے لیے سیکریفائی کر دیا، کیا اپنی ویلیوز کو سیکریفائی کر دیا؟ یہ ہم سوچتے نہیں ہیں اور ایک ہی دوڑ میں چلے جاتے ہیں اور جب دنیاوی دوڑ تو بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم نے دنیاوی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی سنوارنا ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنی آخرت کو دیکھیں کہ دینی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کتنا ہم جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں اور آخرت میں ہم نے کیا جواب دینا ہے. تو آج ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا دینی تعلیم کی طرف ہیں، کتنا دین کے بارے میں جانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ بڑے بالکل نہیں ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی جب سکھایا جاتا ہے تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھتی ہے. تو دیکھتے ہیں آج ان کا جو ہے کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے دین کے بارے میں. تو وہ بچے ہمارے پاس موجود ہیں، اسکول کے بچے ہیں، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آج آپ نے جو ہے کسی بھی صورت میں آنا ہے اس اسٹوڈیو میں اور بتانا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، پاکستان کے جو بچے ہیں، پاکستانی تعلیمی اداروں کے جو بچے ہیں، وہ کسی سے کم نہیں ہیں. وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی لے کے چلتے ہیں. جہاں ان سے ہم میتھس کے سوال کریں، جہاں ان سے ہم سائنس کے سوال کریں، جہاں ان سے ہم انگلش کے سوال کریں، وہ بخوبی تو دے دیتے ہیں جواب، لیکن جہاں ان سے دین کی بات کریں تو وہ اس میں بھی اپنا کمال رکھتے ہیں. اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آج ریڈ نیوز نے ایک اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھا ہے ہمارے بچوں کے بیچ میں.
और उसमें ये होगा कि हम अपने बच्चों के बीच में एक छोटा मोटा हेल्दी सा एक कंपटीशन करवाएंगे। हेल्दी कंपटीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें नाराज़गी नहीं है, कोई जीत या हार नहीं है, कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, इसमें बस अपनी तालीम को, अपने इल्म को फैलाने वाली बात है, तो इसलिए इसको हेल्दी कंपटीशन कहेंगे। तो एक क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया है रेड न्यूज़ ने इंशाल्लाह, और अब हम थोड़ी देर में आपको उस रेड न्यूज़ के क्विज कंपटीशन की तरफ लेके जाते हैं और अपने बच्चों से आपका तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, हम रेडी हैं? जी जी एग्जैक्टली, चलें जी, हम रेडी हैं। और मैं अपने कैमरामैन टीम से कहूँगा कि वो जो है वो इन बच्चों की तरफ राग़िब हो जाएं। जी, तो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त कुछ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के डायनामिक किस्म के बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन चूँकि हम समझते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, जो गर्ल्स एजुकेशन है उसकी रेशो पाकिस्तान में वैसे ही कम है, तो स्कूल्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन यानी बच्चियों की तालीम पे फोकस करें। इसलिए आज रेड न्यूज़ चैनल भी बच्चियों पे फोकस कर रहा है। तो पैनल में आपने देखा होगा कि हमने थोड़ी सी मर्दों के साथ ज़्यादती की है, हमने बच्चों के साथ ज़्यादती की है, और एक ही लड़का मगर बाकी बच्चियाँ और बच्चे किसी से कम नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उन बच्चों से जो हमारा इस कंपटीशन हमारे साथ चलेंगे। कैसे हैं बच्चों? ठीक है। आप लोगों को रोज़ा लगा हुआ है? नहीं। तेज से बोले, कैसे हैं आप लोग? गुड। चलिए पहले मुझे बताएं कौन से स्कूल से हैं आप लोग? स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन से हैं आप लोग, और कहाँ पर है ये स्टेपिंग स्टोन्स? ये बारकहू में है, ये फ्रेंड्स रोड पे है स्टेपिंग स्टोन स्कूल। अच्छा, तो आप अकेले लड़के, आपको कुछ घबराहट हो रही है कि डर तो नहीं लग रहा? नहीं, कॉन्फिडेंट है? यस। दे देंगे जवाब? यस। जबरदस्त। चलिए अपना नाम बताएं। आप बताएं आपका क्या नाम है बेटा? हायदा। हायदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी। आपका क्या नाम है बेटा? हसन अली। हसन अली, कैसे हसन अली? आपका क्या नाम है बेटा? रायना खान। रायना खान, जबरदस्त। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, नूरुल हुदा अब्बासी। हमारे साथ इस वक्त नूरुल हुदा अब्बासी हैं, हमारे साथ इस वक्त रायना खान है, हमारे साथ इस वक्त हसन अली है, और हमारे साथ इस वक्त हायदा हैं, जो कि स्टेपिंग स्टोन्स इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से इस वक्त यहाँ मौजूद है इस्लामिक क्विज के हवाले से। तो स्टार्ट करें इस्लामिक क्विज? जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें। हम तो बड़े बेताब हैं जानने के लिए कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे कितना टैलेंट रखते हैं। चलें जी, तो मुझे ये बताइएगा कुरान में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? हाँ जी। सूरह बकरा। सूरह बकरा। क्या कहते हैं सर आप लोग? बेशक, माशाल्लाह जी, बेहतरीन। बिल्कुल जी, हमारे पैनल ने कह दिया कि जी गुड आंसर, मतलब करेक्ट आंसर जी, गुड, वेरी गुड। तो हमने आपको टीम ए बना दिया, आपको टीम बी बना दिया। टीम बी को 1 पॉइंट मिल गया और टीम बी अभी तक कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर सकी। जी, आप ए और डी, ठीक है जी। चले सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ हिजरत की थी? जी मदीना मुनव्वरा। सर वेरी नाइस जी, मदीना मुनव्वरा में जबरदस्त। पॉइंट जो मिला वो टीम बी को मिल गया। वेरी 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 गुड, जबरदस्त। दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया? किसका? ओके, पहले उन्होंने बता दिया, जी बताएं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जी ठीक है जी, बिल्कुल जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। बैक टू बैक जो है ना वो एक बैलेंस चल रहा है, कोई हारने को तस्लीम नहीं है। चले आगे चलते हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं जी। रेडी? यस। कुरान की किस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की उम्र की कसम खाई है? जी टीम ए। सूरह हिजर आयत नंबर 72। जी, लाम रोका इन माशाल्लाह, वेरी गुड। और टीम ए बाजी लेते जा रही है। 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट। टीम ए 3 पॉइंट्स। बका क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा आप लोग भी देखें, ठीक है जी। चलें जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का नाम बताएं। आई नो। जी चलें आप। बीबी हलीमा सादिया। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, तो कोई मेरी हेल्प करेगा? क्या स्कोरिंग है इस वक्त? 3 and 2। वेरी गुड। 3 and 2। आप लोग 3 and 2 के रेशो में हैं, आप लोगों को मुकाबला करना है। अभी भी 1 पॉइंट पीछे। ठीक है जी।
वही नाजिल होते हुए पहली आयत कौन सी थी? अच्छा ये तो टीमें सबने उठा लिया। टीमें बताएं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी हलक। सर बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जनाब, जबरदस्त हो गया, क्या बात है। और इसका मफहूम ये है कि पढ़ अपने रब के नाम से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ ही अपने फरमान इलाही का आगाज़ ही तालीम से किया, पढ़ने से किया, तालीम के हवाले से किया। ये बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए। जी टीम बी, आप लोग फिर पीछे जा रहे हैं। चलें, कुरान पाक किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? किससे पूछा जाए, किसने पहले हाथ खड़े किए? टीम बी टीम बी से रमज़ान शरीफ। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अभी तक किसी ने भी कोई गलत नेगेटिव आंसर नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टीमें भरपूर तैयार हैं और इस्लामिक नॉलेज भी रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या स्कोरिंग हुई? 4 and 3। 4 and 3, अभी भी पीछे हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? किसने पहले उठाया? आप लोगों ने? 114 था। सर बिल्कुल 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब स्कोर क्या हो रहा है? सर लेवल हो गया 4-4। अब इक्वल हो गए। जबरदस्त। टीम में क्या कर रहे हैं? वो आपसे आगे निकलने लगे हैं। रेडी? कुरान पाक कितने अरसे में पूरा हुआ? इसका नज़ूल कितने अरसे में हुआ? किन्होंने पहले उठाया? टीम ए। 23 साल के अरसे में। 23 साल के अरसे में। जी 23 साल के अरसे में। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी कई बातें मुझे भी नहीं मालूम थी, वैसे आज भी आपको पहली दफा पता चल रही है। माशाल्लाह, मेरी बदनसीबी। चल, 4 आसमानी किताबों के नाम। टीम ए कुरान, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। वेरी नाइस। वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी गुड। सर क्या स्कोरिंग है? 6 and 4। 6 and 4। ओ माय गॉड। टीम बी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हाथ में वैसे आप लोग मशवरा भी कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा मशवरा सोचें, कर लेकिन सकते हैं। बच्चों को जवाब आते हैं, इसलिए वो बिना मशवरा किए जल्दी से तो मैं कहता हाथ हूँ मशवरा खड़े करके ऐसा ना गलत बोल जाए आप। हाँ। इसलिए मशवरा करना जरूरी होता है। तैयार? रेडी? कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? यारा सर बी। ये क्या था? बकरा। This question is done? या ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी। अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। सॉरी। क्या बात देखे सर, इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट फोकस्ड बच्चे होस्ट को कह रहे हैं कि डन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। जबरदस्त। इसके लिए बड़ी बुरी बात। कुरान पाक में किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? बी। टीम बी को। बी। 30वें पारे में और 37 सूरतें हैं। बिल्कुल ठीक है। 30वें पारे में 37 सूरतें हैं। माशाल्लाह, good जबरदस्त, answer। बहुत जबरदस्त। स्कोर सर आपने बताना है हमें। मैं मेरी मैथमेटिक्स 6 and 5। 6 and 5। ज़बूर और इंजील का नुज़ूल। मैंने क्या पूछा? सवाल भी पूरा नहीं किया। मैंने तो सवाल भी पूरा नहीं किया। आप लोग पहले सवाल सुन लें, मशवरा कर लें, उसके बाद जवाब दें। बहुत एक्टिव बच्चे माशाल्लाह। ज़बूर और इंजील का नुज़ूल किस ज़बान में हुआ? कौन सर पहले? सारों ने सेम बी। बी को दे दे। बी। इब्रानी इब्रानी। इब्रानी ज़बान। इब्रानी ज़बान। इब्रानी ज़बान। इब्राहिम इब्रानी ज़बान। बाकी जी जबरदस्त, क्या बात, क्या बात। जबरदस्त। इब्रानी ज़बान में नज़ूल हुआ। इक्वल। जरा तहम्मुल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्कोरिंग बहुत ज़रूरी है, कोई आगे ना चला जाए, कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए तहम्मुल के साथ। ठीक है जनाब? इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था? टीम ए। राइट। मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का था। मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर। मुझे उसके बारे में इल्म नहीं। इसके बारे में हमारे पैनल को भी नहीं मालूम। कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास इसका जवाब है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जबरदस्त। जबरदस्त हो गया। वेरी गुड।
ایک بہت ہی مشکل اور ٹیکنیکل سوال ہے. 1912 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کا جنازہ دنیا کا بڑا ترین جنازہ کنسیڈر ہوتا ہے دنیا اسلامک کنٹریز کے اندر. ان کے سربراہوں کے اندر سب سے بڑا جنازہ تھا ان کا. زبردست ہو گیا. اور جہاں زیب اس کوسچنس کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. بچوں کو ذرا سا سانس لینے کی ضرورت ہے اور ہم بھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں اور دماغ کو چلائیں کہ آخر جو اگلے جو سوال ہیں وہ کون سے ہونے والے ہیں, اور جو بھی سوال پوچھے گے کیا واقعی ان کے یہی جواب ہونے چاہیے تھے اور یہی جواب ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہیں. ذرا اپنے بچوں کے کان کھینچے بیٹھ کے. تب تک ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیں حسن رمضان. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے زبردست قسم کے بچوں کے ساتھ زبردست قسم کا کوئز کمپٹیشن تھا, اور ایک جگہ پر تو ہوسٹ بھی جو ہے بیچارہ وہ ہار گیا, اور ایک جگہ پہ پینل کو بھی آنسر کا نہیں پتا تھا. لیکن ہمارے بچوں کو سب پتا ہوتا ہے, بچے بن کے سچے, اور انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کب کیا بول رہا ہے. اور ماشاءاللہ ایسے اسکول پہ, ایسے والدین پہ, ایسے استاد پہ جو ان کو پڑھاتے ہیں, ان تمام استادوں پہ جو اس وقت بے روزگار ہیں پینڈیمک کی وجہ سے, ان سب پہ بھی ہم اس خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنا محنت کرتے ہیں, بچوں کو اتنی ان کی پرورش کرتے ہیں, اتنا ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں, تب جا کے بچے اس قابل بنتے ہیں کہ وہ میڈیا کو بھی فیس کر سکیں, وہ کانفیڈنٹ بھی ہوں, وہ سوالوں کے جواب بھی دے سکیں. تو ماشاءاللہ ان تمام والدین پہ, ماشاءاللہ ان تمام ٹیچرز حضرات پہ, ان پرنسپلز پر جو اپنی محنت لگاتے ہیں, اور اس پینڈیمک کے دوران ان کو بہت سے تکلیفات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ہمارے اس گلشن میں, گلدستے کے اندر ایک اور پھول نے جو ہے انٹری لی ہے, ایک اور خوبصورت نگینے نے انٹری لی ہے. ایک بہت ہی یوتھ, ایک بہت ہی ینگ انرجیٹک مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور ایک چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سی بڑی اچیومنٹس کی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کائنات خان صاحبہ, جو کہ انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر ہیں اور پریزنٹر آف پاکستان ہیں ٹو یونائیٹڈ نیشنز. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اینڈ دس از ویری انرجیٹک, ویری پازیٹیو, ویری انرجیٹک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو یہ چھوٹی سی عمر میں جو یہ انٹرنیشنل پیس کا ایمبیسڈر آپ بنی, تو پاکستان کے لیے تو ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک کی یوتھ اتنی آگے جا رہی ہے, اتنا کچھ کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا احوال بتائیں. یس, تھینک یو سو مچ فار یور اپرچونیٹی. بیسکلی جو ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن کے اوپر, دیٹ اب جو ہمارا 21st سینچری میں رہا ہے کہ لائک وی آر ورکنگ ٹورڈ پازیٹیو امیج آف پاکستان. ہماری یوتھ بہت زیادہ سوشو اکنامک پارٹیسپینٹس کے اوپر آ رہی ہے. ہماری کلائمیٹ, ہماری پیس پروجیکٹس, ہماری ایون یونائٹیڈ نیشن میں, اینڈ دیر آر مینی ادر اسٹیجز جہاں پر آپ جو ہے نا ایشوز کو ریز کر سکتے ہو اور ان کے سولوشنس کو ریز کر سکتے ہو. سو آئی واز 16 اینڈ وین آئی فرسٹلی be in the United Nations. And yes, I've been really honored by the many ambassadors in Pakistan. ان کی طرف سے مجھے اپنے سبجیکٹس, اپنے پروجیکٹس اور اپنی ریپرزنٹیشن کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. مجھے ان کے ساتھ ورک کرنے کا بھی ایون موقع ملا. اینڈ دین آئی ریز the issues of education of girls and education ratio in United Nations. تو بیسکلی میرے ورکنگ پروجیکٹ ہی میرا یہ تھا کہ میں ایجوکیشن کے اوپر ورک کروں زیادہ سے زیادہ, سو دیٹ وی کین پارٹیسپیٹ ان سوشو اکنامک فیکٹرس. اینڈ ناؤ جب ہماری یوتھ میں زیادہ ریشو سوشو اکنامک کی طرف زیادہ ہے, لیکن ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ لائک ہاؤ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے آپریٹ ہوتا ہے. سو ایکچولی میں آپ کو لیبر ڈے کا بھی بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ لائک ایجوکیشن سسٹم میں کہ لائک وی ہیو ٹو بی ورلڈلی ایجوکیشن اینڈ اسلامک ایجوکیشن. تو ورلڈلی ایجوکیشن میں یہ ہوگا کہ ہمارے سبجیکٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے پاکستان کے اندر زیادہ پرسنٹیج لیبر کی ہے, اینڈ وی ہیو بائی ورلڈ ایجوکیشن ہمیں پتہ چلے گا کہ دیٹ ہاؤ وی ہیو ٹو انویسٹ, پروپوگیٹ اینڈ
go for the solution. اور اسلامک نظریے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لائک ہم نے ان کو کتنی اہمیت دینی ہے, لائک ڈے ٹو ڈے ہم نے ان کو پے کرنا ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم بیکاز دے آر دی ایسٹ آف دا کنٹری. تو میں بہت زیادہ انرجیٹک فیل کرتی ہوں whenever I represent Pakistan at any international forum. تو there are so many potential, there are so many energy جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہمیں ملتی ہے, جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایجوکیشن سے ملتی ہے, اینڈ امپورٹنٹلی بہت Islamic education is so much important as well. تو this is the main thing کہ میری زندگی میں میرے لائک پروجیکٹس کے اوپر ورک کرنا, ان ایشوز کو سوچنا, ان ایشوز کے بعد اس کے اوپر پارٹیسپیٹ کر کے پرابلم سالونگ کی طرف آنا. تو دس واز دا انرجیٹک آف می, جس کے اوپر میں نے کافی اپنی بکس بھی لکھی. یس, تو میری بک لکھنے کا مین پرپز یہ تھا کہ لائک آئی ہیو ٹو گیو دا میسج ٹو یوتھ کہ یس دیر از سو مچ پوٹینشیل ان یو کین ڈو اٹ. اور میرے یونائٹیڈ یو ایس کے بعد میرے یورپین ٹریول بھی رہا, جس میں اٹلی اور فرانس اینڈ سوئٹزرلینڈ, آئی واز ان ملیشیا, آئی واز ان. تو میرے ریپرزنٹیشن اور میرے ایوارڈس کا اور میرے یوتھ ایوارڈس کا ہی پراپر سبجیکٹیو اور پروجیکٹ یہی تھا کہ آئی ہیو ٹو ریز فار ایجوکیشن, فار گرلز ایجوکیشن ان پاکستان. اینڈ اسپیشلی ون مور تھنگ جو میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ناؤ یو کین سی کہ ابھی جو ہمارے وزیرستان میں پروجیکٹس چل رہے ہیں گرلس کی ایجوکیشن کے اوپر, پراپر اسکولس بن رہے ہیں, تو ہمارا ہی ریئیکشن بن رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو نیریٹیو اور کمپلیکیٹڈ سچویشن بنا رہے ہیں. وی ہیو ٹو انکریج دیٹ, وی ہیو ٹو انکریج مور, چاہے وہ پاک آرمی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہوں, بٹ دیر آر مور تھنگ کہ ہمیں انہیں اسٹیبلائز لے کر چلنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, ہم نے بھی رول پلے کرنا ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہمارے اسکولس ڈیولپ ہو رہے ہیں, وہ ریجنس جہاں پر ہم لوگوں نے, پاکستان نے ایک ٹائم پیریڈ گزارا لائک 10 years اور 12 years, وی ڈونٹ گو بیک ٹو دیٹ ایرا. وی ہیو ٹو شور کہ اب ہم وہاں سے اتنی محنت کر کے آئے ہیں, وی ہیو ٹو بی گو فار اٹ. اینڈ یوتھ جو پاکستان کے, اسپیشلی گرلز, اسپیشلی ان یونیورسٹیز, اینڈ وین یو لسن ٹو دیم دے ہیو مینی سولوشنس, بہت سارے سولوشنس ہیں. جسٹ لائک ان اسمال ایج سے اتنی انرجی ہے, تو اس لیول پر تو بہت انرجی ہوتی ہے کہ یس developed country have achieved this, we can do as well. We can do as well. اور 38% پاکستان کی پاپولیشن وہ ہے جو کہ گرلز ایجوکیشن پہ بیس کرتی ہے, اور انفارچونیٹ ہے کہ یہ 29% کبھی پرائمری لیول تک ہی نہیں جا پاتی. ہمارے ملک میں اتنے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں خواتین کی ایجوکیشن کو لے کر, اور اس پر کائنات خان جیسے لوگ اتنی چھوٹی سی عمر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, ہم سب کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی, فخر کی بات ہے, کوئی شک نہیں. مشتاق صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جیسے کائنات صاحبہ جو ہیں ماشاء اللہ یوتھ کو پریزنٹ کر رہی ہیں, اور ایجوکیشن میں جیسے انہوں نے بات کی, تو ایک طرف ہمارے بچے, چھوٹے موٹے بچے ننھے منے آپ نے دیکھے جو کہ اسلامک تعلیمات میں اور ایجوکیشن میں, اور کویسچنز آپ سن رہے ہیں, تو ان دونوں چیزوں کو, اس میں ہمارے جو والدین ہیں ان کا کیا کردار ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں. ایک طرف یا تو وہ پورا اسلامی کی طرف لے جاتے ہیں, یا وہ پورا دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن دونوں کو اکٹھا کرنے میں ان کا کیا رول ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں پہلے ان کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم اور جو ہمارا ملک کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم ایک رٹا سسٹم ہے کہ پریکٹیکل کو عام نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے اور ہماری یوتھ آگے نہیں لے کے جا رہی ہے. آپ فارن کنٹری میں دیکھ لیں, اسپیشلی چائناز میں دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں, اس طرح کی جو آپ کی ترقی یافتہ جو آپ کی کنٹریز ہیں, ان میں موسٹلی آپ کا 70% جو سلیبس ہے وہ پریکٹیکل بیسڈ ہے. پریکٹیکل سے آپ سیکھتے ہیں, جب سیکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی لائف میں, اپنے سسٹم میں اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک تو نصاب اس لیول کا ہے, دوسرا یہ میں پتہ نہیں ہے کہ نصاب کس لیول کا ہونا چاہیے. دنیا, ہم نے صرف اپنے پاکستان کو اور اپنے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایجوکیشن کے سسٹم کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس ٹائم پیک کس جگہ پہ ہے, اور وہ کیا کہہ رہی ہے, اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے. دوسرا, ایک اکثر اوقات میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس ایک ٹرائی اینگل ہوتا ہے, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرائی اینگل میں 3 اینگل ہوتے ہیں. 3 اینگلس میں ایک اینگل پہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ایک پہ ٹیچر ہوتا ہے, اور ایک پہ والدین ہوتے ہیں. جب تینوں اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتے تو پھر وہ کبھی بھی اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں اکثر اوقات پیرنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب یہ تینوں اینگل ملیں گے تو ایک ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوگا. جہاں پہ اگر کہیں بچہ ویک ہے, بچے کے اٹینشن نہیں ہے, تو کبھی وہ اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتا. والدین ابھی توجہ نہیں دے رہے, والدین کی ٹیچر کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہے, تو تبھی وہ
ٹرائی اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر ٹیچر پراپر کام نہیں کر رہا ہو تو تبھی بھی یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ یاد رکھیں, والدین کے لیے اور ٹیچر کے لیے اور سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ تینوں جب اینگل کمپلیٹ ہوں گے تو اپنا یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوگا. جب ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوگا تو ایک بہترین ایک آپ کی جسے کہتے ہیں مثلث, ایک آپ کی اینگل کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کو ساتھ ساتھ آپ لے کے چلیں. لیکن والدین سے یہ اسپیشلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, جس طرح ہمارے دیر کم ایجوکیشن سسٹم کا ایک ویژن ہے کہ خوبصورت دنیا اور بہترین آخرت, دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. جب آپ کی دنیا کامیاب ہو جائے گی تو یہ سمجھنے کہ دنیا کامیاب نہیں ہے, آخرت آپ کی رہ جائے گی. تو اگر آخرت کو آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی. دونوں کو ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہو, اور آپ ضرور اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ ہمارا بچہ انگلش میں تو بات کر رہا ہے لیکن اس سے نماز بھی سنیں آپ. ٹھیک, اکثر اوقات بچوں سے میں نے سنا ہے وہ انگلش میں بات تو کر رہے ہیں لیکن میں نے حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسرا کلمہ میں نے ان سے سنا ہے اور ان کو نہیں آ رہا ہے. اور بہت دکھ کی بات ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف ہم نام کے مسلمان نہیں, ہمیں ایک عملی ایک مسلمان ہونا پڑے گا, تبھی ہمیں اپنی ایک پہچان ہوگی. جب ہمیں عملی ہوں گے, پہچان ہوگی, تو دین اور دنیا ہم آگے لے کے جائیں گے اور دنیا میں بھی ہماری پہچان ہوگی. بالکل, تو دونوں تعلیم کو مسٹ قرار دیں اور ایسی جگہ بچوں کو بھیجیں, ایسے اسکول میں بھیجیں, ایسے سسٹم میں بھیجیں جہاں دونوں تعلیم ضروری ہو. بالکل, اور بہت ضروری بھی ہے. یس بالکل, میں ایکچولی ان کی بات کو کنٹینیو اور ایگری کر رہی تھی کہ ہمیں بیسکلی پتہ ہے کہ ہمارے سوشو اکنامک ایشوز کیا ہیں, ہم نے ان کو پراپر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو پراپر ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی ہم اس کو شاید سیریس نہیں لے رہے, ہم اس کو شاید پوسٹ پون کریں یا پروکاسٹینیٹ کریں, یا تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس سچویشن کو لیکن ہم فارورڈ نہیں موو کرنا چاہ رہے. تو دس از ویری سیڈ کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمارے سوشو اکنامک تو ہمارے یوتھ نے پڑھا ہے, ہمارے گریجویٹس نے, ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس نے یہ پڑھا ہے, سو وائی آر یو ناٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج فرام یور یوتھ. تو میں ان کی بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کا. اور سیکنڈلی اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب پچھلے لاسٹ ایئر سے اور مے بی ہاف این ایئر سے اسلامک کنٹریز کا جو اتحاد جو سامنے آ رہا ہے, اینڈ دے آر ورکنگ ٹوورڈ سم تھنگ اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ آپ پلیٹ فارم کی طرف آئیں, آپ مل کر بات کریں. تو بیسکلی یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم اسلامک کنٹریز جسٹ لائک ایگزامپل آف سعودی عرب کہ وہ ہمارے لیے ایک بیٹر ایگزامپل بن رہے کووڈ کی سچویشن میں ایز ویل, اور باقی سچویشن میں کہ ہمارے اسلامک کنٹریز موو فارورڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم اس کو انکریج کریں اور ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنا پارٹیسپینٹ 100% فور شور کریں. تو یہ پوائنٹ ایکچولی میں کنیکٹ کرنا چاہتی تھی اسلامک اسٹڈیز سے. تو ہمیں اسلامک اسٹڈیز کو آئی تھنک بہت سالڈ لے کر چلنا چاہیے اپنی لائف میں, پیرنٹس کو بھی اینڈ چلڈرنس کو بھی, بیکاز اب چلڈرن بھی ایک ایج میں آ کے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ یو آر رسپانسبل ناؤ اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اوکے, اور یقینی طور پہ ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم دینی تعلیم کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم نے دنیا میں بھی چلنا ہے, تو ہمیں دنیاوی چیزوں کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے, لیکن دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں. اور بہت ہی ضروری ہے ان چیزوں کو ایکولی لے کے چلنا اور سمجھنا, اور والدین کا اس میں بہت ہی اہم کردار ہے. جب تک والدین یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا, ٹیچر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ٹیچر, والدین اور جو اسٹوڈنٹ ہیں, تینوں کا بہت ہی اہم رول ہے. تو جہاں بچوں کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے ہمارے پاس, اور رزلٹ میں جاننا چاہ رہی ہوں لاسٹ پہ رزلٹ کیا آنے والا ہے. ایک بریک ہمارا انتظار کر رہی ہے. جی بالکل, بریک بالکل ہماری نہیں ہے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے بریک ہے؟ وہ بریک نہیں, ہم نے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے اور آپ جلدی سے بچوں کی طرف بڑھیں. جی جہاں زیب صاحب, تو اب بچوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بالکل, بچے مجھے دیکھ رہے ہیں اور بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ جو ہماری طرف مخاطب ہوں گے اور ہم سے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کریں گے. تو چلتے ہیں بچوں کی جانب, اور جب ہم بچوں کی جانب بڑھیں گے تو اس دفعہ ہم نے سوچا ہے کہ کچھ ایسے کوشچنس کریں گے جو تھوڑے سے مشکل ہوں گے, اور ان کے حوالے سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا سکورنگ کر رہے ہیں. تو بچوں ریڈی ہو؟ یس. سب ریڈی ہو؟ یس. مورال کیسے اپ ٹو دا اسکائی؟ یس. ویری گڈ, ویری گڈ. تو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صحابہ کے نام بتائیں. ہاں یاد ہے.
किसने पहले, आपने पहले उठाया? इसने सबसे पहले जी जी बताएं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी पैनल दुरुस्त है जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इस दफा तो टीम बी भी साथ साथ चल रही है Equal. और मेरे ख्याल में स्कोर जो है बराबर हो गया। जी जी 7-7। 7-7 माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। चलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस उम्र में नाजिल हुई? ए 40 years। जी पैनल दुरुस्त है जनाब, बिल्कुल दुरुस्त है। 40 साल की उम्र में माशाल्लाह वही नाजिल हुई थी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। तो रेडी हैं आप लोग? यस। ठीक है, डिस्कशन करें एक दूसरे के साथ और एक अच्छे जवाब के साथ आए हमारे पास। पूरा कलमा तोयबा कुरान में किस जगह पे आया है? यस आई नो। टीम बी कहीं भी नहीं आया। कहीं भी नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कहीं भी नहीं आया। कहीं भी ठीक है, तो कहीं भी नहीं आया? कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं आया। वेरी गुड जी, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। बच्चों ने तो आज जबरदस्त कर दिया यार काम, वेरी गुड। तो रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं। वो कौन से खुशकिस्मत सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ये बच्चे ज्यादा तेज है, ये सवाल हो चुका था। ये बहुत ज्यादा तेज हो गया। वो जी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? आप लोग अगर रेडी हैं तो प्लीज मोटिवेट करें एक दूसरे को और डिस्कस करें आपस में, ठीक है? वो कौन से खुशनसीब सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथों से सबसे पहले जामे कौसर नोश फरमाएंगे? टीम ए। टीम ए हज़रत सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुरुस्त है आंसर। दुरुस्त है जनाब, वेरी गुड, दुरुस्त है, दुरुस्त है, जबरदस्त हो गया। तो टीम ए और टीम बी की क्या स्कोरिंग हुई सर? 9 and 8। 9 and 8। टीम ए 9 and टीम बी 8। ना टीम ए 9, यस। टीम बी 8। टीम बी 8। अभी भी एक पॉइंट से आगे है टीम ए। और आखिरी दो सवाल जो हमारे पास हैं, जो किस्मत बदल सकते हैं, जो तकदीर बदल सकते हैं, जो टीम ए को विनर या टीम बी को विनर बना सकते हैं, वो है आखिरी दो सवाल। और देखते हैं हमारे आखिरी दो सवालों में हमारे कौन से बच्चे बाजी ले जाएंगे। तो तैयार है बच्चों? यस। डिस्कशन करें, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा। आखिरी दो सवाल हैं, डिस्कशन करके फिर तामुल से हाथ खड़ा कीजिएगा, सोच समझ के सोच समझ के। जनाब, कुरान शरीफ में कितनी सब्जियों का जिक्र है? बी। हाँ आता बी बी बताएं। साग, ककड़ी, लहसुन और प्याज। चार। दोबारा बताएं, कौन से? साग, ककड़ी, लहसुन और प्याज। नहीं, चार। ये चार। दुरुस्त है आंसर। वाह 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 वाह, क्या Equal, बात है, क्या बात है। जबरदस्त, ये तो मुझे भी नहीं जबरदस्त। मालूम था भाई, ये तो मुझे भी आज पहली दफा पता चल रहा है। और कैसे कहते हैं, काउंटडाउन, एंड नाउ फाइनल मैच, फाइनल स्कोर, आखिरी बॉल और सिक्सर। ये आखिरी बॉल कौन छक्का लगाएगा? क्योंकि बिल्कुल हम लोग एज टू एज हैं, एक स्कोर से दोनों टीमें ऐसे ही है ना, बराबर है 9 Equal। बराबर है। ये एक स्कोर कौन करेगा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी सवाल है जो कि इस वक्त बताएगा कि वर्ल्ड कप किसका हुआ। और ये बताइए, डिस्कशन ऐसे नहीं, अभी से आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और जीत और हार में जस्ट 1 पॉइंट। हज्जाज कराम क्या ईद की नमाज अदा करते हैं? Oh, I know. I think I know. आई नो, आप सोच बी सकते ने पहले हैं अभी भी। किसने खड़ा किया सर? बी टीम बी ने पहले आता। टीम बी ने पहले हाथ खड़ा किया, तो टीम बी बताएं। वो नहीं करते। वो नमाज में नहीं अदा करते। नहीं, हजाजे नमाज अदा नहीं करते? नहीं, ईद की नमाज नहीं अदा ईद की नमाज नहीं अदा करते? नहीं अदा नहीं अदा करते, मुझे लगता है। नहीं अदा करते, ईद की नमाज नहीं अदा करते। और इसी के साथ हमारी जो विनर टीम है वो है टीम बी।
जबरदस्त टीम भी अपना हाथ ऊपर खुद ही कर ले। वर्ल्ड कप जीत लिया टीम ने। ये इस्लामिक क्विज है और ये बताता है कि हमारी दोनों टीमों ने बेहतरीन तैयारी की थी, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, दोनों टीमें बराबर हैं और दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन सवालों के जवाब दिए हैं और इन दोनों टीमों को मैं समझता हूँ खराज तहसीन है, इनके स्कूल, इनकी टीचर्स, इनके उस्ताद, सबको खराज तहसीन है। आप सब बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त किया और आप सब लोग की नॉलेज बहुत बाकमाल थी। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे मेहमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अफ्तार का टाइम बहुत करीब है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जांजेब खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।